روایت جو ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ علی کا بغض رکھتے تھے. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے. کیا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کیا؟ ایون میں نے ابھی لاسٹ جو ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بریدہ اسلمی نام کے ایک صحابی ہیں, انہوں نے تو کھلم کہا تھا رسول اللہ کو کہ میں علی سے نفرت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا علی سے نفرت نہ کرو, علی سے محبت کرو اور اپنی محبت کو بڑھا دو. بلکہ ایک تو جو 4 صحابہ حضرت علی پر الزام لگانے آئے تھے کہ علی نے معاذ اللہ ایک لونڈی کے ساتھ جمع کیا ہے, یہ غدیر خم سے پہلے کا واقعہ ہے, غالباً 8 ہجری کا واقعہ, فتح مکہ کے بعد کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تغیر نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے معاملے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بلا شبہ علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. یہ بات آپ کی بالکل 100% جائز ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو تاکید کی تھی کہ علی سے محبت کرو کیونکہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بات, یہ روایات اہل سنت کے ہاں کتب احادیث ہیں. نہیں نفرت کرتے تھے. بریدہ اسلامی نے کہا نفرت کرتا ہوں میں. اچھا, بریدہ پہ لاکھوں درود اور سلام, لیکن اس کے بعد جب رسول نے سمجھایا تو وہ اس نے اب ذہن پلٹ دیا. دیکھیں کوئی پروپیگنڈے میں آیا ہو جی وہ الگ ہے. بریدہ آ کے رسول خدا سے عرض کریں علی سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کوئی کسی سے نہیں کرتا ہے. کیوں نفرت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ نفرت کرنے والا پورا ٹولہ تھا. اس میں ایک جملہ اور بھی ہے, اس ایک روایت میں کہ میں فلاں سے محبت کرتا تھا تو جس کی وجہ سے میں نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ شکایت لگاؤ جا کے. یہ پورا ایک ٹولہ تھا جو علی سے بغض رکھتا تھا. رسول کہہ رہے ہیں علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. آپ نے کہا یہ منافقین تھے, پھر آپ کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے تمام صحابہ عادل ہیں. نہیں, اس حدیث کے اینڈ میں یہ بھی تھا کہ جب رسول اللہ نے سمجھایا تو پھر بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہو گیا. وہ معاملہ وہی ختم ہو گیا. میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں کسی سے نہیں کرتا ہوں. معاملہ بریدہ کا ختم ہوا اس لیے کہ بریدہ اس پروپیگنڈے میں آ کے بغض رکھ رہا تھا, اسی لیے اس نے آ کے اظہار بھی کیا. لیکن وہ جو دوسرا گروہ تھا ان کا بغض بھی ختم ہوا نہیں, ختم نہیں ہوا. اس لیے میں نے کہا نا بریدہ پہ میری جان قربان, ہزاروں لاکھوں درود اور سلام بریدہ پر. غلط فہمیاں تو ہو جاتی ہیں, اس میں تو کوئی نہیں, انسان ہے, ایک پروپیگنڈے میں آ گیا, اس پہ ہم نہیں کہہ رہے. ایک پورا گروہ موجود تھا, واللہ یعصمک من الناس, پورے ناس تھے رسول کے اطراف میں موجود تھے. ہم کہہ رہے ہیں سارے عادل, منافق عادل ہوتے ہیں. منافق تو اس کی سزا تو بہت سخت. نہیں, منافق عادل ہوتے ہیں. نہیں, عادل نہیں ہوتے. پھر یہ بھی جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. جھوٹ. ہم کہتے ہیں بھائی اہل سنت میں حضرت عمر کا نہیں ہے. حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے صحابہ کا, دیکھتے تھے پہلے حذیفہ جائیں تو میں پڑھوں. یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا موقف نہیں ہے, صحابہ کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. صحابہ کا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ صحابہ رسول خدا سے جھوٹ نہیں باندھتے ہیں. یہ ایک ضرورت کے تحت بعد میں نظریہ گھڑا گیا ہے تاکہ ایک چیز کو استوار کیا جائے. جی اچھا, آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے, بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہوں گے. نہیں, اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں, تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے. اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے. نام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا. رسول نے تو منع کیا تھا, پھر بھی نام پتہ چل گیا. خود بتایا نا. نہیں, رسول نے تو بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا, یہ راز ہے نا. انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا ہے؟ جی بتائیے. 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے. محاورہ ہے کہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. کبھی بھی داخل. پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے. جی آپ کو پتا ہے کون ہے؟ مجھے نام نہیں پتا. ابن یمان کو پتا ہے. ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی, کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. بس سارے عادل ہیں. جھوٹ ثابت ہو گیا. نہیں, اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں. جھوٹ. 12 عادل نہیں ہیں. جو منافق ہو گیا, جو منافقین ہو گئے, وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا. نہیں, وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے. ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا. نہیں, ہمیں پتا ہے. نہیں, ہمیں نہیں پتا. حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا.
اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے وہ قاتل رسول نکل آئے، پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا، بلیم نہیں کر رہے، انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا، نہیں اٹھا رہے، جی جی کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب عادل ہیں، ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں۔ نہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا۔ حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی دیکھیں، تھے، جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے، جیسے وہ رئیس المنافقین تھا، ہاں، وہ وہاں ٹھیک تھا ہے؟ ہی نہیں، ظاہری طور پہ تو وہ بھی وہ ان میں نہیں ہے، منافق نہیں، ان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق کہا ہے نہیں نا، وہ ان میں نہیں ہے، یہ چیز وہ ٹھیک ہے، رئیس المنافقین تو تھا نا، ان میں ٹھیک نہیں ہے، ان 12 میں نہیں ہے۔ نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا۔ نہیں مجھے پتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں ایسے ہی انجان بن رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں، جی جی بالکل، غزوہ تبوک واپسی میں جو جب ہوا آپ ہے، نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ معاہدات جو کیے، سرٹیفائڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام FIR ڈالتے ہیں وہ سب مدینہ میں تھے، ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ نہیں منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی، وہ مدینہ میں تھے نا، مدینہ میں تھے نا۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو۔ آپ میری بات پہ نہیں، جی جی کچھ سرٹیفائڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ 12 وہ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے، اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے۔ یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا، وہ تھے۔ اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتایا نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی، فی الحال رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک منٹ آتے ہیں، جی 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 جی، یہ 12 جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم اگر نہ ہونا یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا، سب ان سب میں یہ 12 ہیں، ٹھیک، یہاں تک آ گیا۔ جی جی اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے، جی جی، دوبیلا پھوڑے سے مریں گے، دوبیلا سے مریں گے۔ جی جی، تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں دوبیلا پھوڑے سے مرے، وہ کون کون مرا پتا چلا نہیں پتا چلا؟ یہ صحابہ کو پتا چلا ہے، پتا چلا تو پتا چل گیا نا پھر وہ کون تھے، ابھی کیوں نہیں ہے ان کے نام؟ جی جی، دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے، نہیں پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے، یہ شاہد ہے نا، قول رسول ہے، قول صادق ہے، لیکن نام نہیں پتا نا، نام پتا ہے نا، جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا، اور کون ہے؟ رسول نے بتایا، میں تو نہیں کہہ تو رہا۔ بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے، وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے، شامل ہے؟ نہیں سوال ہی پیدا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ ہو یہ گئی تو سوال ہے نا، یہ رسول نے نشاندہی کر دی نا، میں نے تھوڑی کرنی ہے، یہ تو رسول نشاندہی کر گئے۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے، لکھ لیتے یار یہ وہ تھے، ان سے دور رہو، کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا۔ دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے، روایت نہیں ہے، صرف 4 نہیں ہے، نہیں زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیے ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا، کیا آپ کے ملیریا تو بہت مر گئے، ہمیں کیا پتہ چلے گا ان میں سے کون منافق تھے؟ رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو؟ یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے، 12 منافق تھے، ان میں سے 4 مر جائیں گے، مر تو سب مر جائیں گے نا، یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی۔ تو رسول خدا دے گئے علامت، خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے؟ علامت دے گئے، بتا گئے، ہدایت دے گئے، نہیں لینا، انجان بننا ہے، بن چلے آگے چلے۔ اچھا علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں۔ ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب جب یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے، تو کہ مولا علیہ السلام پہ نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ ان پہ کوئی براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر قرآن مجید میں تو واضح ارشاد ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، تو ہمارے سامنے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جس میں رسول خدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ ان پیغمبروں کے نام آتے ہیں۔ تو مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے؟ کیونکہ قرآن مجید جو افضلیت کا ذکر کر رہا ہے وہ انبیاء کا کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے رسول خدا کے بعد دیگر انبیاء سے افضل ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ
مولا علی جو ہے وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اچھا، آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، جی 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 جی. اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی ہے. کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت. نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے. جی جی. آپ کے فوج میں رینکنگ ہے، تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں، غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا. نہیں ہے. پھر آپ تو ایسا کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا. جی جی. اب یہ آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن میں اگر فضل نباز ہمارا باز ہے تو نبوت کی وجہ سے نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں. کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے. یہ نا، تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے. یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے. تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت.